چونکہ یہ شہر لیول کا پروگرام ہے، ہمارا ہفتہ واری اجتماع ہے، لیکن اب یہ صرف شہر لیول کی بات نہیں ہے بلکہ یہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ خودکشی کرنا، جس کو ہمارے اپنی زبان میں آتما ہتیا کہتے ہیں اور عالمی زبان میں لوگ اس کو سوسائڈ کرنا کہتے ہیں، یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور مسلمان اس میں بہت کم ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کا 1% نکالیں تو خودکشی کرنے والوں کی تعداد مسلمانوں کے اندر بہت کم نظر آتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں خودکشی کرنے کی بڑی وعید ہے، کیونکہ ہمارے ہاں خودکشی کرنے کی جو وعید ہے، اس دنیا کے بعد ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ اس دنیا کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے اور وہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو جو خودکشی کرنے والے لوگ ہیں، سوسائڈ کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس لیے خودکشی کرتے ہیں کہ میں یہاں بہت پریشان ہوں، یہاں بہت مصیبت میں ہوں، یہاں بہت تکلیف میں ہوں، مر جاؤں گا تو آرام پا جاؤں گا۔ مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے بعد جو اگلی دنیا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ ختم ہونے والی دنیا ہے، اگر اس دنیا کی مصیبتوں سے اور تکلیف سے تنگ آ کر کے تم نے خودکشی کی، آتما ہتیا کی، سوسائڈ کیا تم نے، تو اس دنیا کے اندر تم ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ساتھ اسی سوسائڈ کی کیفیت سے گزرتے رہو گے۔ جیسے کسی نے زہر پی کر خودکشی کی تو اب اس دنیا میں آپ کو ہمیشہ زہر پلایا جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر زہر پلایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر زہر پلایا جائے گا، یہ سلسلہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ تو اب چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس چیزوں کو بھی تم نے سوسائڈ کے لیے استعمال کیا، وہ چیز سے تمہیں ہر وقت تکلیف دی جائے گی، تو یہ چند دن کی تکلیف اٹھا لو، یہ چند ساعتوں کی تکلیف اٹھا لو، لیکن وہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی تکلیف سے محفوظ ہو جاؤ، کیونکہ یہ جان تمہاری جو خود کی جان ہے، یہ میرے اللہ کی امانت ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے، جیسے کہ میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی، کہ تم اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو، قتل مت کرو۔ تمہاری جان پر کوئی مہربان ہو یا نہ ہو، اللہ تم پر مہربان ہے، اللہ تم پر مہربانی فرماتا ہے، وہ تم پر کرم فرمانے والا ہے، اس لیے تم نے اپنی جان کو ہاتھوں سے نہ جانے دینا۔ دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے واقعات پیش آئے، سوسائڈ کے واقعات پیش آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، جیسا کہ حدیث پاک میں، حدیث صحیح میں آتا ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا تو اب اس تکلیف کو، اس درد کو برداشت نہیں کر سکا، اس کے زخم کو برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے چھری لے کر کے پھر اپنے وجود پر حملہ کیا، اور اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا، اور پھر اسی میں وہ انتقال کر گیا۔ یعنی اس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اس کی موت ہو جائے، اس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اس کی موت ہو جائے، وہ مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنی جان کے معاملے میں جلدی کی، عجلت سے کام لیا، اور پھر جو اس کے لیے وعید بیان کی گئی، میرے آقا فرماتے ہیں اب یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ خودکشی کرنے والے کے بارے میں بخاری مسلم شریف کی بھی حدیث ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حالانکہ اس کی تشریح میں ہمارے محدثین نے کہا ہے کہ یہاں ہمیشگی سے مراد ایک طویل مدت ہے، لیکن سوچے تو صحیح، جہنم کا ایک لمحہ بھی دردناک ہے، جہنم کا ایک لمحہ بھی دردناک ہے، لیکن
ہمیشہ جہنم میں رہے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اچھا جہنم کے اندر اگر صرف وہ پڑا رہتا, میری آپ توجہ کریں, اللہ کرے ان لوگوں تک یہ بات پہنچے جو ذہن میں پلان بناتے تھوڑی تھوڑی مصیبت سے, کچھ غلط کام کرتے پکڑا گیا تو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں, قرضہ زیادہ ہو جائے تو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں, اسی طریقے سے ٹینشن زیادہ ہو جائے تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, اور خودکشی کرنے کے مختلف طریقے. میں پوچھتا ہوں اللہ نہ کرے چلیں اگر کوئی بندہ گناہ کرتے پکڑا گیا, ٹھیک, اس کا علاج خودکشی نہیں ہے. آپ سے گناہ ہو گیا, آپ نے کیا گناہ, خود کیا, ہو گیا, جو بھی ہوا, اسلام تو بتا رہا ہے نا کہ جب شرک کی معافی ہو سکتی ہے ایک راستہ ہے. اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے شرک سے توبہ نہیں کی میں اس کو معاف نہیں کروں گا. سب سے بڑا گناہ شرک ہے. جب شرک کی معافی ہو سکتی ہے کس سے؟ توبہ اور کلمہ پڑھنے سے. تو جب شرک کو معاف ہو سکتا ہے تو وہ گناہ کیوں معاف نہیں ہو سکتا جس گناہ کی وجہ سے لوگ آپ کو ذلیل کر رہے ہیں؟ تو اللہ نہ کرے اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے آپ پکڑا گئے یا کچھ ہو گیا, لوگ ذلیل ہی تو کریں گے, آپ توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لیں. دنیا کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے لیکن توبہ کی برکت ہے. اگر اللہ نہ کرے آپ سے گناہ ہو گیا اور آپ پکڑے گئے, معاشرے نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا, آپ ذلیل ہو گئے, آپ اس گناہ سے سچی توبہ کر لو. توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو لوگ آپ کا بائیکاٹ کرتے, جو آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں, اللہ ان کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا فرما دے گا. یہاں پر خودکشی کرنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر یہ ذہن ہے کہ یار میں نے تو یہ گناہ کیا, اب یہ گناہ کا داغ کیسے دھلے گا, توبہ کیجئے. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, فضیل بن عیاض کا ذکر جب ہم کرتے ہیں عزت سے کرتے ہیں یا حقارت سے کرتے ہیں؟ سچ بتانا. عزت سے کرتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتا ہے پہلے وہ ڈاکو تھے, ڈکیتی کرتے تھے, مگر عزت سے کیوں کرتے ہیں؟ سچی توبہ کر لی تھی. یہ پورا واقعہ جب ان کی ڈکیتی کا بیان ہوتا ہے کسی ایمان والے کے دل میں ذرہ برابر ان کے لیے حقارت پیدا نہیں ہوتی بلکہ محبت ہی پیدا ہوتی ہے, الفت ہی پیدا. یہ سچی توبہ کی برکت ہے. کیوں؟ جب اللہ نے کہہ دیا ان اللہ یحب التوابین, ہم توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں, تو جس کو خدا محبوب بنا لے تم اس کو مردود کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا اور بدنام ہو گئے, ڈرو مت, اس کا راستہ ہے سچی توبہ کرو. اسی طرح سے ٹینشن میں آ جاؤ, اس کا بھی راستہ. ٹینشن میں آؤ, وضو کرو, لا حول شریف پڑھو. ٹینشن کا بہترین علاج ہے لا حول شریف. کوئی 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زندگی میں لازم کر لے, انشاءاللہ اس کو کبھی ٹینشن بے چین نہیں کرے گا, وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا. سکون چاہتے ہو, لا حول کو لازم پکڑو, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. ڈپریشن کا بہترین علاج لا حول شریف کے اندر ہے. آپ کو بتاؤں شیطان سے بڑا ٹینشن دینے والا کون ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. دنیا میں شیطان سے بڑا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. ارے جب لا حول کی برکت سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے تو کون سا دشمن نہیں بھاگ سکتا؟ اس لیے لا حول کو لازم پکڑو, درود شریف کی کثرت کرو, ٹینشن دور ہوگا, ٹینشن کا خاتمہ ہوگا. قرض کا مسئلہ ہے, آسان ہے, محنت کرو, کوشش کرو, کاوش کرو, اور سورج نکلنے سے پہلے, فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ, اس وظیفے کو روز پڑھو. میرے کریم آقا کی زبان ہے, میرے نبی کا فرمان ہے, اگر پہاڑوں برابر کسی پہ قرضہ ہوگا اللہ اس کی بھی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا. مال آنے کا بہترین ذریعہ, اگر سب سے زیادہ مالدار بننا ہے, مالدار بننے کا بہترین وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. دیکھو ہر نیکی پر کہا گیا کہ اتنا ثواب ہے, اتنا ثواب ہے, اتنا ثواب ہے, لیکن یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ, اس پر حضور نے فرمایا میزان بھر کے نیکی ملتی ہے.
ارے کہیں نہ کہیں سے مال کا تعلق میزان سے ہے کہ نہیں ہے، ترازو سے ہے کہ نہیں ہے؟ ترازو سے کون سی چیز لیتے ہو؟ مال ہی تو لیتے ہو، مال ہی تو دیتے ہو۔ گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے، ارے نادان، جب اس کو پڑھنے سے میزان بھر جاتا ہے تو تیرا ترازو کب خالی رہے گا؟ اس لیے اس کو پڑھنے کی عادت ڈالو۔ بات آگے کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں تو، لیکن اگر کوئی خودکشی کرتا ہے ٹینشن کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، ناکامی کی وجہ سے، یا کسی اور سبب سے، معاشرے میں ذلت کی وجہ سے، تو ان کے لیے ایک حدیث پاک پڑھ کر جو اصل عنوان ہے اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ اصل عنوان، اگر یہ سوچتے ہو کہ خودکشی کروں گا تو آرام پا جاؤں گا، یہ غلط فہمی ہے۔ زہر پی کے خودکشی کی تو جہنم کے اندر ہمیشہ زہر پلا پلا کے مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر چھری گھونپ کر کوئی ہتھیار گھونپ کر خودکشی کی تو جہنم کے اندر ہمیشہ تمہیں چھری گھونپی جائے گی اور فرشتے گھونپیں گے۔ آپ سوچیں کہ چلو ایک مرتبہ چھری گھونپ کر کے پھر آرام پا جائے، آرام نہیں ملے۔ کسی نے کہا تھا نا، گر یہاں چین نہ پائیں گے تو مر جائیں گے، گر یہاں چین نہ پایا تو مر جائیں گے۔ تو کسی دوسرے نے بھی جواب دیا تھا، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہاں سے تو رائے فرار اختیار کر رہے ہو کہ مر جائیں گے۔ موت مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل سے مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو، مسائل سے نپٹنے کی قوت اپنے اندر پیدا کرو۔ تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ نامردی مت دکھانا کہ مسائل سے پریشان ہو کر کے معاذ اللہ اپنی جان دے دو، نہیں، چھری گھونپ کر کے مرو گے تو ہمیشہ جہنم میں چھری گھونپی جائے گی۔ کتنا دردناک عذاب ہوگا وہ۔ اسی طرح کوئی پھانسی لے کر کے مرے گا، پھانسی لے کر، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں پھانسی لٹکائی جائے گی، اور آگ سے اس کو پھانسی، آگ کے پھندوں سے اس کو پھانسی دی جائے گی، آگ کے پھندوں سے اس کو پھانسی دی جائے گی۔ جس نے پھانسی لی تھی، جس نے رسی پر لٹکا تھا، سوچو یہ رسی پہ لٹکنے کا دکھ تو تھوڑی دیر کا ہے، چند منٹ کا ہے جو ختم ہو جائے گا، لیکن جہنم کے اندر جو آگ کی رسی سے بار بار لٹکا کر کے پھانسی دی جائے گی، اس کے لیے کس کے پاس مدد طلب کرو گے؟ اس کے پاس کہاں جاؤ گے؟ اس کے لیے کس کے پاس جو ہاتھ پھیلاؤ گے؟ یہ تو اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے چند لمحوں کے آرام کے لیے نہ ختم ہونے والا عذاب مول مت لو۔ وہاں کا زہر کتنا دردناک ہوگا، وہاں کی چھری کتنی دردناک ہوگی، وہاں کے پھانسی کی آگ کے پھندے کتنے دردناک ہوں گے۔ اور اس سے بڑی بات میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پہ لعنت کرتا ہوں اور میں نے خودکشی کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جنت حرام ہے خودکشی کرنے والوں پر، اس لیے نہ کرنا، مت کرو۔